آج ہماری بچیاں جو ہیں وہ غیروں کے ساتھ گھروں سے نکل جاتی ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، کہیں نہ کہیں ان کے سامنے یہ غربت اور غربت میں پھر جہیز کی جو ایک رسم ہے وہ ناسور بن کے آتی، جب آتی ہے تو کانپتے ہونٹوں کی فریاد بھی بک جاتی ہے۔ تمہیں کیا معلوم جب غربت آتی ہے تو اولاد عید کے روز بھی اپنی بچی کو ایک نیا جوڑا نہیں دے سکتا تو پھر اپنی بیٹی کو وہ جہیز میں سونے کے کنگن کیسے دے سکتا ہے؟ آخر سماج اتنا بڑا بے درد ہو گیا کہ جب اس بچی کے گھر کے اندر رشتے کے لیے آتے ہیں تو وہ بیچارہ جو برسوں سے اس نے اپنی معمولی سی کمائی جوڑ کر رکھی ہوئی تھی، وہ اس لالچ میں کہ میری بچی کا رشتہ طے ہو جائے، کسی طرح میرے اوپر جو غربت کا داغ ہے وہ چھپ جائے، وہ کھانے کا بہترین انتظام کرتا ہے۔ اور غربت کی اس کی حالت یہ ہے کہ مہمانوں کے لیے جس چٹائی پر وہ کھانا سجاتا ہے اور مہمانوں کو بٹھاتا ہے وہ چٹائی بھی پڑوس سے مانگ کر کے لاتا ہے۔ صرف لڑکی کو دیکھنے کے نام پر ہزاروں روپئے، 10,000 15,000، بعض اوقات 20 اور 50 ہزار روپے قرض اٹھا کر کے خرچ کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد آگے سے جواب ملتا ہے کہ ہم مشورہ کر کے بتائیں۔ اب بتائیں کہ اس غریب بچی پر اس جواب کا اور اس سوال کا کیا اثر ہوگا، اس کے دل پر کتنے کچوکے ہوں گے، اس کا مداوع سماج کو کرنا ہے۔ پھر اس بچی کے سامنے خودکشی کے علاوہ اور کون سا راستہ بچا ہے؟ آج ساری دنیا عائشہ نامی لڑکی کے تعلق سے بڑی سنجیدہ ہے اور ہر طرف سے تبصرے آ رہے ہیں، لیکن میرے عزیز ساتھیوں، تبصرہ کرنے والا ہر فرد قصوروار ہے، اس لیے کہ ہم نے تبصرہ کیا اور اس بات کو تبصرے تک محدود کیا، لیکن جب تک اس پر کوئی عملی شکل اور لاہے عمل تیار نہیں ہوگا اس وقت تک سماج کے اندر یہ خودکشیاں نہیں رکیں گی، اور وہ سلگتی ہوئی آگ میں جلتی ہوئی بچیاں ہر بار یہ پیغام دے کر کے جاتی ہیں کہ میں جا رہی ہوں، میں مر رہی ہوں، لیکن میرے بعد یہ آگ تم اپنے گھروں تک نہ پہنچنے دینا، مجھے تو نہ بچا سکے لیکن اپنی بہن اور بیٹیوں کو ضرور بچا۔